رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ علی محمد وعلی محمد اللہ بسم اللہ علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد ابی القاسم المصطفى واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد قال حسین بن علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مثلی لا یبایع مثلہ صلوات بر محمد عزیزان گرامی قدر محترم سامعین کرام علماء کرام اور بزرگان سرکار ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت سب سے پہلے جب اس فقرے کی تلاوت فرمائی اس سے پہلے حسین ابن علی نے لوگوں کو کربلا جانے کا اپنا مقصد بتایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، کربلا جانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کو رائج کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کو رواج دینا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف کا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے روکنا۔ یعنی اگر اس گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسین ابن علی کا کربلا جانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو گندگی سے پاک کیا جائے۔ حسین ابن علی کا کربلا جانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو برائیوں سے دور کیا جائے۔ دیکھیے، برائی شکلیں بدل کے بھی آتی ہے، برائی چہرہ بدل کے بھی آتی ہے۔ برائی صرف وہ نہیں ہے، چونکہ ہمیں معاشرے میں دو چار برائیوں کا نام معلوم ہے، ہم صرف اور صرف اسی کو برائی سمجھتے ہیں اور اسی کو غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن امام حسین سے آئیے پوچھیں کہ مولا آپ کو کیسا معاشرہ چاہیے، آپ کیسے معاشرے کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں؟ تو حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا معاشرہ، برائی کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرہ حسد سے دور ہو، جو معاشرہ چغل خوری سے دور ہو، جو معاشرہ، برائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت سے دور ہو، جو معاشرہ جھوٹ سے دور ہو۔ یعنی امام حسین کو ایسا معاشرہ چاہیے کہ جسے حسین ابن علی اپنا معاشرہ کہہ سکیں، اپنا سماج کہہ سکیں۔
حسین ابن علی کو ایسا معاشرہ چاہیے. دیکھیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک لفظ کا سہارا لیا کہ حسین ابن علی کو ایسا معاشرہ چاہیے کہ جو جھوٹ سے دور ہو, جو برائی سے دور ہو. دیکھیے جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہوتا, جھوٹ کردار کا بھی ہوتا ہے. تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. جھوٹ زبان کا نہیں ہوتا, جھوٹ کردار کا بھی ہوتا ہے. کردار کا جھوٹ کیسا ہوتا ہے؟ میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تیری نمازیں پڑھوں گا, اور اگر نہیں پڑھ رہا ہوں تو جھوٹا مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں. اگر نماز نہیں ادا کر رہا ہوں, چونکہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہوتا. میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آیا ہوں کہ جھوٹ کردار کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے سرکار ختمی مرتبت مباہلے میں, توجہ فرمائیے گا, اسی لیے سرکار ختمی مرتبت معاشرے میں اسے لے کے گئے تھے کہ جن کے یہاں جھوٹ صرف زبان کے جھوٹ سے دور نہیں تھے بلکہ وہ کردار کے جھوٹ سے بھی دور تھے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ صرف زبان کے جھوٹ سے دور نہیں تھے بلکہ کردار کے بھی جھوٹ سے وہ افراد دور تھے. سرکار ختمی مرتبت انہیں لے کے گئے. کسے لے کے گئے؟ جب بچوں کی بات آئی, ابناءنا, جب بچوں کی بات آئی تو امام حسنین کو لے کے گئے. جب نفس کی بات آئی تو مولا کائنات کو لے کے گئے. دل لگائیے گا تھوڑا سا. جب جو ہے وہ عورتوں کی بات آئی تو جناب زہرا کو لے کے گئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, کیا مدینے میں اتنے ہی سچے تھے؟ توجہ کیجئے گا. کیا مدینے میں اتنے ہی سچے تھے یا اور بھی لوگ سچے تھے؟ یا جملہ بدل کے آپ کی بہترین ذوق سماعت کے حوالے کروں, مدینے میں تو اتنے سچے تھے کہ صدیق اکبر بھی تھے. بھائی جب صدیق اکبر تھے تو آپ مباہلے میں انہیں کیوں نہیں لے کے گئے؟ بھائی انہیں لے کے جانا چاہیے تھا نا, چونکہ مباہلے کا کام ہی آسان تھا. وہاں تو سچ بولنا تھا. بھائی وہاں تو سچ بولنا تھا, تو وہاں تو صدیق اکبر بھی موجود ہیں, تو آپ انہیں لے کے چلے جاتے نا. نبی نے کہا نہیں, مباہلے میں سچ نہیں بولنا ہے, مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. میں صاحبان ادب کے حوالے گفتگو کر رہا ہوں. مباہلے میں سچ نہیں بولنا ہے, مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. دیکھیے سچ بولنا بہت آسان ہے, توجہ فرمائیے گا. سچ بولنا بہت آسان ہے لیکن جھوٹوں پہ لعنت کرنا بہت مشکل ہے. میں نے ایک ادبی جملے کی جو ہے وہ ادبی جملے کو روایت دینا چاہا آپ کی خدمت میں. سچ بولنا بہت آسان ہے, جھوٹوں پہ لعنت کرنا بہت مشکل ہے. میں اپنی بات پہ دلیل لے کے آؤں گا. ایک انگلی آپ اگر کسی کی طرف اٹھائیں سماج میں تو 3 انگلی خود آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یعنی دوسروں پہ تنقید کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی تنقید کی زد پہ ہیں. آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ دوسروں پہ تنقید کرنے والے یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ وہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں, لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں. تو دوسروں پہ تنقید کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی تنقید کی زد پہ ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا میرے عزیزوں, مباہلے کا کام کیوں مشکل تھا؟ کہا وہاں سچ نہیں بولنا, وہاں جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. حسین ابن علی کو کیسا معاشرہ چاہیے؟ کہا جو ہر برائی سے دور ہو, ہر برائی سے پاک و پاکیزہ ہو, ایسا ایک صاف ستھرا معاشرہ چاہیے. اچھا یہ اگر بات سچوں کی ہے تو میں آپ کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ پایا جاتا ہو. یعنی پیغمبر اکرم نے کہا ابو ذر غفاری کے لیے کہ اگر اس زمین و آسمان نے کوئی سچا دیکھا ہے تو اسے ابو ذر کہتے ہیں. اس زمین و آسمان نے اگر کوئی سچائی دیکھی ہے تو اسے ابو ذر کہتے ہیں. اتنا سچا آدمی موجود تھا, یا نبی اللہ اسے مباہلے میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ بھئی اتنا سچا آدمی ہے, اسے تو لے کے جانا چاہیے نا. کہا نہیں, مباہلے میں اگر سچ بولنا ہوتا, اگر سچ بولنا ہوتا تو انہیں بھی لے کے جاتا. چونکہ سچ نہیں بولنا, وہاں جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. دیکھیے ایک بات اور اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں, جس نے اپنی زندگی میں 95% سچ بولا ہے
تو وہ سچا ضرور ہے لیکن جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لائق نہیں ہے. میری جانیں قربان ہو جائے اس جملے پہ. جس نے اپنی زندگی میں 95% بھی سچ بولا تو وہ سچا ہے, چونکہ سچ بول رہا ہے, لیکن جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لائق نہیں ہے. یا نبی اللہ, پھر جھوٹوں پہ لعنت کون کرے گا؟ کہا ایک ہی فارمولا ہے, جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. یعنی جو 100% جو ہے وہ سچا ہو, وہی جو ہے وہ مباہلے میں جانے کے لائق ہے, اور وہی جھوٹوں پہ لعنت کر سکتا ہے. اچھا گئے کون؟ یہ ساری بات آپ کی سنی ہوئی ہے. میں ایک جملہ بس نتیجے کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں. گیا کون؟ میرے عزیزو, جب نصارے نجران نے کچھ سچے لوگوں کو دیکھا, وہ بھی ایسے سچے کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے, ایسے سچے. جب نصارے نجران نے ان لوگوں کو دیکھا تو کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے, ان کے سامنے ہماری سچائی زیرو ہے, ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے, اس لیے کہ یہ ایسے سچے چہرے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسے سچے چہروں کو دیکھا ہی نہیں, یہ ایسے سچ بولنے والے ہیں. توجہ کیجئے گا. تو یہ بتائیے, غور سے سنیے گا, یہ بتائیے کہ جب اہل بیت نصارہ کے مقابلے میں پہنچے, قرآن کریم میں آیت کیا آئی؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ آیت ہے نا قرآن کریم پہ, فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. تو یہ بتائیے کہ نصارے نجران نے تو مباہلے سے انکار کر دیا, انہوں نے تو مباہلہ کیا نہیں, تو پھر یہ بتائیے کہ یہ اس قرآن کی آیت کا مستحق کون ہوا؟ نہیں, صاحبان ادب تشریف فرما ہے. میں کوئی بات آپ حضرات کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں. بھائی نصارے نجران نے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے, کہا پھر ٹیکس دو جسے جزیہ کہا جاتا ہے, یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسلامی ٹیکس دے دیں گے لیکن مباہلہ نہیں کریں گے, تو انہوں نے تو مباہلے سے انکار کر دیا. تو یہ بتائیے کہ قرآن میں لعنت والی آیت تو ہے؟ بھائی آیت تو کہیں گئی نہیں, لعنت والی آیت تو موجود ہے. تو یہ بتائیے کہ وہ جب ٹیکس دے کے اس لعنت سے الگ ہو گئے تو لعنت کا مستحق کون ہوا؟ بھائی آیت تو موجود ہے نا, آیت تو کہیں ہٹی نہیں, آیت قرآن سے گئی نہیں, تو لعنت والی آیت تو موجود ہے. تو میں نہیں بتاؤں گا کہ لعنت کا مستحق کون ہوا, معتبر سننے والوں کے حوالے کر رہا ہوں, میں نہیں بتاؤں گا. آئیے صادق آل محمد کی خدمت میں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کے پاس ایک سائل آیا اور آ کے کہنے لگا, مولا جب نصارے نجران اہل بیت کے مقابلے میں آئے تھے, اور یہ بتائیے کہ وہ تو ٹیکس دے کے جزیہ دے کے لعنت سے دور ہو گئے, لعنت سے الگ ہو گئے, لیکن یہ بتائیے کہ آیت تو قرآن میں موجود ہے. جب آیت موجود ہے تو لعنت کا مستحق کون ہوا؟ بھائی آیت تو موجود ہے نا, آیت تو کہیں گئی نہیں, تو لعنت کا مستحق کون ہوا؟ لعنت کہاں گئی؟ تو صادق آل محمد کی کوثر سے دھلی ہوئی زبان مولا نے ایک جملہ کہا, لعنت کہیں گئی نہیں بلکہ معلق ہو گئی. لعنت کہیں گئی نہیں, معلق ہو گئی. کہا مولا معلق ہو کے کیا کرے گی؟ کہا سنو, قیامت تک جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا, جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا لعنت کا مستحق قرار پائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. توجہ ہے. تو قیامت تک جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آتا رہے گا وہ لعنت کا مستحق قرار پاتا رہے گا. اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے صلوات اللہ, مجھے ایک ایسا معاشرہ چاہیے جو برائیوں سے دور ہو, ایسا سماج چاہیے کہ جس کے درمیان برائیاں نہ ہو, جو غیبت سے دور ہو, چغلخوری سے دور ہو, جو مکر و فریب سے دور ہو. دل لگائیے گا, جو مکر و فریب سے دور ہو. اچھا بات اگر اچھے سماج کی ہے اور خوبصورت سماج کی ہے تو ایک سوال میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا. کل کے مقابلے میں آج نوجوان ماشاءاللہ مجلس میں زیادہ ہیں, کل کے مقابلے میں آج زیادہ ہیں. دیکھیے میں نے کل بھی ایک مجلس میں گزارش کی تھی کہ خاص طور سے میرے عزیزوں
اگر بزرگ مجلس میں، چونکہ میں نے آپ کی مجلسوں کا ایک خوبصورت ماحول دیکھا کہ 50 ابو لوگ جو ہے وہ مجلسوں میں زیادہ آتے ہیں، لیکن نوجوان اتنا مجلس میں نہیں آ پاتا. دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی سماج کی کمی ہے، چونکہ آئندہ جو نسلوں کا ذمہ دار ہے وہ نوجوان ہے، وہ جوان ہے. تو وہ اگر مجلسوں میں نہیں آئے گا تو بزرگ اپنا دین کس تک چھوڑ کے جائیں گے؟ کون دین کو سنبھالے گا؟ تو لہٰذا نوجوانوں کا ہونا مجلس میں بہت ضروری ہے. توجہ سنیے گا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک ایسا سماج کے جو برائیوں سے دور ہو، وہ حسین ابن علی کو چاہیے. میں اپنے سماج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے سماج میں اچھے آدمی کی تعریف کیا ہے؟ سوال پہنچا آپ تک؟ ایک خوبصورت آدمی کی تعریف کیا ہے؟ اچھا آدمی کسے کہتے ہیں؟ تو میرے عزیزو اگر ہم سے کوئی پوچھے یا آپ سے پوچھے، میں کسی نوجوان کی بات کر رہا ہوں، اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے سماج میں اچھا آدمی کسے کہتے ہیں، خوبصورت آدمی کسے کہتے ہیں، تو اس نے آ کے دھیرے سے کان میں کہا کہ مول صاحب ہمارے سماج میں اچھا آدمی وہی ہے جو کسی کے اچھے برے میں شریک نہ ہو. نہیں حضور توجہ فرمائیے گا، میں آپ کی خدمت میں کیا کہنے جا رہا ہوں. کہنے لگے ہمارے سماج میں اچھے آدمی کی تعریف یہ ہے جو کسی کے اچھے برے میں نہ جائے. اچھا تو ہمارے سماج میں تو اچھا وہ ہے، میں اس سے آگے کی بات کہنا چاہوں گا، جو اچھے برے میں نہ جائے. اچھا تو ہمارے سماج میں اچھا آدمی اسے کہتے ہیں. اب آئیے ذرا سا معصوم سے پوچھا جائے کہ مولا ہمارے سماج میں اچھا آدمی وہ ہے جو اچھے برے میں شرکت نہ کرے. کہا جاتا ہے کہ نہیں کہتا فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، لوگوں کے نہ تو اچھے میں جاتے ہیں اور نہ ہی برے میں جاتے ہیں، تو فلاں صاحب بہت اچھے ہیں. اچھا معصوم کی خدمت میں آئے، ہم نے صادق آل محمد کی خدمت میں ہاتھ جوڑا، کہا مولا اتنا بتائیے کہ اچھے آدمی کی تعریف کیا ہے. تو مولا نے پلٹ کے ہم ہی سے پوچھ لیا کہ تمہارے سماج میں اچھا کون ہے؟ تو مولا سے میں نے وہی تعریف کی کہ مولا اچھا آدمی ہمارے سماج میں تو اسی کو کہتے ہیں جو کسی کے اچھے برے میں شریک نہ ہو. تو مولا نے کہا اچھا تمہارے سماج میں اچھا آدمی وہ ہے. تو مولا نے پلٹ کے ایسی تعریف بتائی جو رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ بن گئی. مولا نے کہا سنو، وہ آدمی ہی نہیں ہے جسے اچھے برے میں تمیز نہ ہو. توجہ فرمائیے گا، اسے آدمی ہی نہیں کہتے جس سے اچھے برے میں تمیز نہ ہو، جو اچھا برا پہچانتا نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح آدمی وہی ہے جسے حق بھی معلوم ہو اور باطل بھی معلوم ہو. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد. اچھا تو سوال اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہے. حضور اگر سماج کو اچھا بنانا ہے اور خوبصورت بنانا ہے تو ایک بات تو یہاں پہ اور بھی قائم ہے، اور دل لگا کے سنیے گا. سماج کیسے اچھا بنے؟ جو حسینی سماج کہلانے کے لائق ہو، جو حسینی عادات و اطوار کے مطابق چل رہا ہو. کیسے بنے؟ میں آج اس منبر سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ سماج اچھا کیسے بن سکتا ہے، کیسے اچھائیاں رائج ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے ایک ہی جملہ ہے. آئیے قرآن سے پوچھا جائے کہ ہم اچھے کب ہو سکتے ہیں، برائیاں کب دور ہو سکتی ہیں، اچھائیاں کب ہمارے وجود میں آ سکتی ہیں. تو قرآن نے آیت سنائی. کیا سنایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کہا سنو، نماز اس ہنر کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہے. سنیے گا، ایک اچھا سماج کیسے بن سکتا ہے؟ کہا نماز اس ہنر کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے دور کر سکتی ہے، اور صرف برائیوں سے دور نہیں کر سکتی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز اس خوبصورتی کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے بھی بچاتی ہے اور بے حیائی سے بھی محفوظ رکھتی ہے. میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں کیا. اس اچھائی کا نام ہے جو برائی سے بھی دور رکھے اور بے حیائی سے بھی دور رکھے. اچھا تو اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ جو جتنا بڑا نمازی ہے وہ اتنا مشکلوں سے دور ہونا چاہیے. کاش میری بات نوجوان سمجھ جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں جو جتنا بڑا نمازی ہوا، جس نے جتنی نمازیں پڑھی، اسے اتنا برائی سے دور ہونا چاہیے.
برائی اتنی اس کے قریب نہیں جانی چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ میں یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں خود اپنے گریبان میں جھانک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مشکل یہ ہے کہ جو جتنا بڑا نمازی اس کے اندر اتنی بڑی مشکل. توجہ سنیے گا, جتنی بڑی نمازیں ادا کر رہے ہیں اتنی زیادہ مشکلات میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو گے تو بے حیائی سے دور, نماز پڑھو گے تو پھر برائی سے دور. تو میرے عزیزوں, اب اللہ یہ کہہ رہا ہے جو نماز پڑھے گا وہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا. لیکن ہم سماج میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور برائی پہ برائی بھی ہو رہی ہے. نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور برائی سے دامن بھی نہیں چھوٹ رہا. تو پھر یا تو قرآن صحیح ہے یا پھر سماج صحیح ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو آپ سے, یا تو قرآن صحیح ہے یا پھر سماج صحیح ہے. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو نماز پڑھے گا وہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا, جو برائی کرے گا وہ نمازی نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے جو نماز پڑھے گا وہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا. اور سماج یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور سجدگاہ کے لوگوں کے سجدگاہ کے نشان پیشانی پہ ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگوں کا حق بھی چھین رہے ہیں, حق سے دور بھی نہیں جا رہے ہیں. میرے عزیزوں, ہمارے ظاہر میں بھی فرق آ رہا ہے, باطن میں بھی فرق آ رہا ہے. بھائی یہ ظاہر و باطن میں فرق کیوں نہیں آ رہا ہے کہ ظاہر الگ ہے باطن الگ ہے؟ حضور جملے کو ملاحظہ فرمائیے گا, یہ ظاہر و باطن ایک کیوں نہیں ہو سکا؟ کہا حضور یہ ظاہر و باطن ایک اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ شخصیتیں کہ جن کا ظاہر و باطن ایک تھا اسے چھوڑ دیا. توجہ کیجئے گا, وہ شخصیتیں کہ جن کا ظاہر و باطن ایک ہے انہیں فراموش کر دیا, ہم نے اسے چھوڑ دیا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا, جو برائی کرے گا وہ نماز کے قریب نہیں جا سکتا. تو مسئلہ حل نہیں ہو پاتا قیامت تک. حل کون کرے گا؟ سائل امام صادق کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا, مولا, بڑا خوبصورت جملہ ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا مولا اتنا بتائیے, قرآن کہہ رہا ہے جو نماز پڑھے گا وہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا, اور سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور برائیاں بھی کم نہیں ہو رہی. تو مولا یا تو سماج صحیح ہے یا پھر قرآن صحیح ہے. تو صادق آل محمد نے کوثر سے دھلی ہوئی زبان سے کہا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے, جو سماج کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. کہا مولا میں سوال کا جواب چاہ رہا تھا, آپ نے تو اور الجھا دیا. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سنو, جو نماز پڑھے اور برائی سے دور نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادت تو پوری کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا ہے. توجہ سے سنیے گا, دل لگائیے گا. جو نماز پڑھے, جو روزہ رکھے اور برائی سے دور نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادت پوری کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عادت الگ شے ہے, عبادت الگ شے ہے. حضور عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ کہا کوئی صبح میں اٹھنے کا عادی ہے لہٰذا نماز صبح بھی پڑھ لیتا ہے. توجہ سنیے گا, عادت اور عبادت کیا ہے؟ کہا صبح میں اٹھنے کا عادی ہے لہٰذا نماز صبح بھی پڑھ لیتا ہے. ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ ایسا کیجئے گا کہ دوپہر میں کھانا مت کھائیے, صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر نے منع کیا, ہم نے سوچا کہ رمضان آ گیا, بہت اچھا موقع ہے, آؤ روزہ بھی رکھ لیا جائے. حضور تو یہ عادت پوری ہو رہی ہے, عبادت نہیں ہو رہی ہے. توجہ ہے؟ بھائی یہ بتائیے کہ اگر جمعے کی نماز بدھ کو ہو جائے تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ بھائی عبادت ہی تو ہو رہی ہے. اللہ نے کہا نہیں, ہمیں عبادت نہیں چاہیے, ہمیں اطاعت چاہیے. اب ہمیں بھائی عبادت نہیں چاہیے, اب ہمیں اطاعت چاہیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر عبادت کے عادی ہو تو نبی جدھر بلائیں گے وہاں سے بھاگو گے, اگر اطاعت کے عادی ہو تو نبی جدھر بلائیں گے ادھر ہی جاؤ گے. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد. تو میرے عزیزوں ایک خوبصورت معاشرہ, ایسا معاشرہ کہ جسے حسینی معاشرہ کہا جا سکے.
ایسا سماج کہ جسے حسینی سماج کہا جا سکے، جو برائیوں سے ایسے پاک ہو کہ جب وہ علی والے یا حسین کے چاہنے والے اگر زمین پر چلیں تو یہ کہا جا سکے کہ یہ حسینی ہیں، ان کے اندر مولا کے کردار کی جھلک پائی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ حسینی سماج کب بن سکتا ہے؟ حسینی، دل لگا کے سنیے گا، یہ حسینی سماج کب حسینی بن سکتا ہے؟ کہا سنیے، چونکہ ہمارے درمیان اخلاقیات کی کمی ہونے لگی، ہمارے درمیان اخلاق بالکل کم ہونے لگا، اسی لیے حسینی سماج حسینی نہیں بن پا رہا۔ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق ایک چھوٹا سا علم ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں، توجہ سنیے گا، ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اخلاق بہت بڑے علم کا نام ہے۔ اخلاق ایک چھوٹے علم کا نام نہیں ہے۔ علم اخلاق پہ 2 بہت بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ میں کتابیں لکھنے والوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، بہت بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ ایک لکھنے والے اہل سنت والجماعت سے ہیں اور ایک لکھنے والے شیعہ عالم دین ہیں۔ ایک کا نام ہے خواجہ نصیر الدین طوسی اور ایک کا نام ہے علامہ جلال الدین دوانی۔ انہوں نے لکھا کہ انسان اخلاقی اعتبار سے تبھی بلند ہوتا ہے جب اس کے اندر 4 صفتیں آ جائیں۔ توجہ، جب 4 صفتوں کا مالک ہو جائے تو انسان اخلاقی اعتبار سے بلند ہوتا ہے۔ کہا سنیے، پہلی صفت کا نام ہے علم و حکمت۔ جب تک ہمارے وجود میں علم و حکمت نہ ہو تب تک ہم انسان کامل نہیں ہو سکتے، تب تک ہم مکمل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارا وجدان علم و حکمت سے خالی ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ کہا سنیے، امام حسین کس معاشرے کو چاہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کے لیے قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے علم کی اہمیت۔ اب علم کے لیے آپ نے قرآن کی آیت تو سن لی، ذرا سا حدیث پہ بھی تو توجہ ڈالیے۔ کیا کہا رسول نے؟ کہا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی تک کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ چین جا کے علم حاصل نہیں کرنا، بلکہ نبی نے دوری بتائی ہے کہ جتنا دور جانا پڑے لیکن تمہیں علم کا دامن نہیں چھوڑنا، علم سے سرفراز ہونا ہے۔ توجہ سنیے گا میرے عزیزو، آج یہ ہمارا افتخار ہے کہ اس قوم کو علمی قوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج شیعت کو عالم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، شیعت شور مچانے کا نام نہیں ہے، شیعت شور مچانے کا نام نہیں ہے۔ شور مچانا کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے اتنا بڑا ذاکر بلا لیا، اتنی بڑی مجلس کرا دی، اتنا بڑا تبرک بانٹ دیا۔ کہنے لگے شیعہ شور مچانے کا نام نہیں ہے، شیعہ شعور کا نام ہے، شیعہ ادراک کا نام ہے۔ اور اگر توجہ ہے تو پہلی صفت علم و حکمت۔ آپ نے علم سن لیا، علم کی اہمیت کیا ہے۔ اب میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے نبی نے اتنا زور دیا کہ انسان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے وجود میں حکمت نہ آ جائے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، حکمت کہتے ہیں خیر کثیر کو۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے ایک حکمت والے شخص کے نام کا، جو نہ تو نبی ہے نہ امام ہے، لیکن اس کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ کون؟ جناب لقمان۔ لقمان کو کیا بولا جاتا ہے؟ لقمان حکیم، لقمان حکیم کہا جاتا ہے نا۔ اے میرے اللہ، بڑے بڑے لوگ گزرے، ان کے نام کا سورہ تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن ایک حکمت والے شخص کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ وہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن اس کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ کہا اس لیے کہ اس کے پاس حکمت ہے۔ توجہ، اس کے پاس حکمت ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں خیر کثیر کو۔ دیکھیے، پہلے جسے مولوی پڑھایا جاتا تھا نا، اسے ساتھ ساتھ حکمت پڑھائی جاتی تھی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ مولویت کو اپنا پیشہ نہ بنائے۔ توجہ ہے، مولویت کو اپنا پیشہ نہ بنا لے، وہ حکمت جو پڑھائی جا رہی ہے اس حکمت سے کام کرتا رہے، اس علم کو اپنا پیشہ نہ بنائے۔ اچھا، آئیے ذرا سا قدرت سے پوچھا جائے کہ لقمان حکیم کیسے ہو گئے؟ کیا کیا انہوں نے؟ کہا سنو، اسی قرآن میں موجود ہے۔ لقمان کیسے حکیم ہو گئے؟ کہا وہ اس لیے حکیم ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی
یا بنیا لا تشرک باللہ شیئا، اے میرے لال اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کا شریک کسی کو قرار نہ دینا۔ تو اب سمجھ میں آیا، اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو تو باپ حکیم ہوتا ہے۔ توجہ، اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو تو باپ حکیم ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، شاید ذہنوں کو پہنچا نہیں سکا وہاں تک، اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو تو باپ حکیم ہوتا ہے۔ بھائی ایک نصیحت پر لقمان حکیم، ایک وصیت پر لقمان حکیم۔ سوچئے جس کے بیٹے نے پورا کعبہ بتوں سے خالی کر دیا ہو، بھائی ایک نصیحت پر لقمان حکیم ہو گئے، جس کے بیٹے نے پورا کعبہ بتوں سے خالی کر دیا ہو، اس کا باپ کیا حکیم امت کہلانے کے لائق نہیں ہے؟ اس کا باپ کیا حکیم امت نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، پہلی چیز جو انسان کے وجود کو مکمل کرتی ہے اسے کہتے ہیں علم و حکمت۔ توجہ، علم و حکمت۔ تو آپ نے علم و حکمت سن لیا۔ اب نبی نے فرمایا کہ دوسری شے کا نام ہے عدالت۔ جو شے انسان کے وجود کو مکمل کرتی ہے، یعنی انسان اگر عادل نہیں ہے تو انسان کامل نہیں ہے۔ انسان اگر عادل نہیں ہے تو انسان کامل نہیں ہے۔ اگر اس کے وجود میں عدالت نہیں پائی جاتی تو اسے انسان مکمل کہلانے کا حق نہیں ہے۔ توجہ سنیے، کیا مطلب ہے؟ آئیے ذرا سا فلسفوں سے پوچھا جائے کہ عدالت کہتے کسے ہیں؟ تو عدالت کی تعریف کی گئی، یضع الشیء علی محلہ، جس چیز کی جو جگہ ہو وہاں رکھنا عدالت ہے۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، جس چیز کا جو مقام ہو وہاں رکھنا عدالت ہے۔ یعنی اگر کوئی منبر کے لائق نہیں تھا تو اسے بٹھا دینا ظلم ہے۔ توجہ سنیے گا، اگر کوئی اس لائق نہیں ہے، اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو خامخواہ کی عزت بھی راس نہیں آتی، اس لیے کہ عدالت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جو جس لائق ہو اسے وہ دیا جائے۔ یہ عدالت کی تعریف ہے کہ یضع الشیء علی محلہ۔ عدالت کہتے کسے ہیں؟ آئیے سنیے، مولائے کائنات کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں نے کہا کہ یا علی ہمیں بتائیے کہ عدالت کہتے کسے ہیں، عدالت کیا ہے؟ تو مولا نے کہا سنو، میرے پاس 4 روٹی ہو، نوجوانوں دل لگائیے گا، میرے پاس 4 روٹی ہو، میں نے 2 روٹی ایک کو دے دی اور 2 روٹی دوسرے کو دے دی، تو اس نے جلدی سے کہا مولا پھر تو عدالت ہو گئی، مولا پھر تو عدالت ہو گئی۔ مولا نے کہا اسے عدالت نہیں کہتے، یہ مساوات ہے۔ میں پڑھنے والوں کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں، کہا اسے عدالت نہیں کہتے، یہ مساوات ہے۔ تو کہا مولا پھر عدالت کسے کہتے ہیں؟ تو کہا جس کی بھوک 3 روٹی کی ہو اسے 3 دیا جائے۔ عدالت کی کیا تعریف مولا نے کر دی، کہا جس کی بھوک 3 روٹی کی ہو اسے 3 دیا جائے، جس کی بھوک 2 روٹی کی ہو اسے 2 دیا جائے۔ کہا مولا جس کی بھوک اگر 3 روٹی کی تھی اور 2 دے دیا، تو مولا نے کہا یہ ظلم ہے، عدالت نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، اسے ظلم کہتے ہیں، اسے عدالت نہیں کہتے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو 4 صفتیں انسان کے وجود کو مکمل کرتی ہیں، ان میں پہلی صفت کا نام ہے علم و حکمت، دوسری صفت کا نام ہے کیا؟ عدالت۔ اب تیسری صفت اور بڑی خوبصورت ہے، تیسری صفت کا نام ہے سخاوت۔ سخاوت جو انسان کے وجود کو کامل کرتی ہے، انسان کے وجود کو مکمل کرتی ہے۔ جو سخی نہیں ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم کا قول کہہ رہا ہے، جو جس کے وجود میں سخاوت نہیں پائی جاتی وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ سخاوت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کنجوسوں سے دوستی کے لیے بھی منع کیا۔ میں نے کسی بات کو میرے عزیز آپ کے خدمت میں رکھا، مولا نے کنجوسوں سے دوستی کو بھی منع کیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بہت بچانے کی کوشش کرے گا اور بچاتے بچاتے ڈبا دے گا۔ یہ معصوم کا جملہ ہے، بہت بچانے کی کوشش کرے گا لیکن بچاتے بچاتے ڈبا دے گا۔ کہنے لگے سمجھے آپ سخاوت کہتے کسے ہیں؟ نبی کی رکاب میں ایک صحابی جنگ کر رہا تھا، جنگ کرتے کرتے
ایک کافر کو اس کی تلوار چلنے ہی والی تھی کہ نبی نے کہا اسے مت مارو. کہا یا نبی اللہ یہ کافر ہے. کہا کافر ہو تو ہو سخی ہے. توجہ. کہا کافر ہو تو ہو سخی ہے. کہا یا نبی اللہ کافر ہے نہ ماروں. کہا نہیں سخی ہے. کہا سخاوت کا مرتبہ سنو. نبی نے اپنی سچی زبان سے سخاوت کا مرتبہ پڑھا. کہا کافر کہاں جائے گا؟ اس کی وعدگاہ جہنم ہے نا. کافر جہنم میں جائے گا. لیکن اگر سخی ہے تو اللہ جہنم میں اس کے سر پہ ایک شیڈ ڈال دے گا. جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پائے گی. یہ سخاوت کا مرتبہ نبی نے بیان فرمایا. اور آپ اگر جاگ رہے تو ایک جملہ سنیے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے چاہے اہل بیت سے سب چھین لیا ہو لیکن سخاوت نہیں چھین سکے. چونکہ سخاوت بہت بڑے کمال کی شے ہے. سخاوت نہیں چھین سکے. آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا سخی کون تھا کائنات میں؟ کون تھا؟ حاتم طائی کی سخاوت بہت معروف ہے نا. بہت بڑا سخی تھا. کتنے دروازوں سے دیتا تھا؟ 40 دروازوں سے. جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اتنا بڑا سخی تھا کہ 40 دروازوں سے دیتا تھا. ایک دروازے پہ جی نہ بھرے تو دوسرے پہ جاؤ. دوسرے پہ جی نہ بھرے تو تیسرے پہ جاؤ. تیسرے پہ جی نہ بھرے تو چوتھے پہ جاؤ. صادق آل محمد نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی کنجوس نہیں تھا, کوئی بخیل نہیں تھا. کہا مولا 40 دروازوں سے دے رہا ہے پھر بھی کنجوس ہے. کہا ہاں وہ عادت کیوں خراب کر رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا. وہ عادت کیوں خراب کر رہا ہے؟ کہا مولا وضاحت نہیں ہو سکی, آپ بولیں گے تبھی تو سمجھوں گا. کہا ایک دروازے پہ اتنا دو کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. آپ نے فرمایا کہنے لگے عادت مت خراب کرو, ایک دروازے پہ اتنا دیا جائے کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہ ہو. تو آپ نے ملادہ فرمایا تو سخاوت لوگ چھین نہیں سکتے. سخاوت کا مرتبہ بڑا کمال کا ہے. اور آپ اگر یہاں متوجہ ہیں تو میں چوتھی صفت کو پڑھنے جا رہا ہوں. بڑی خوبصورت صفت ہے. معصوم نے فرمایا کہ اگر یہ 4 صفتیں ہمارے وجود میں نہیں ہیں تو ہمارا وجود نامکمل. پہلی صفت کیا پڑھی میں نے؟ علم و حکمت. دوسری صفت عدالت. تیسری صفت سخاوت. چوتھی صفت کا نام ہے شجاعت. مولا نے فرمایا اگر انسان شجاع نہیں ہے تو وہ انسان کامل نہیں ہے. اگر انسان بہادر نہیں ہے تو وہ انسان مکمل نہیں ہے. میرے عزیزوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت کم ہیں, آپ بہت کم ہیں. میں نے کہا چاہے کم ہو لیکن نبی کی حدیث کے مطابق بہادر ہیں. توجہ فرمائیے گا. چاہے کم ہو لیکن بہادر ہیں. اب اس جملے کو سنیے. بہادری کا مرتبہ کیا ہے سمجھیں گے. نبی نے کہا سنو ان اللہ یحب الشجاع ولو کان بقتل الحیہ. اللہ شجاعت کو اتنا پسند کرتا ہے, اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی سانپ کو مارنے سے بھی شجاع ہونا تو اللہ کو پسند ہے. میں حدیث پہنچا نہیں سکا. اگر کوئی سانپ کو مارنے سے بھی شجاع ہو تو اللہ کو پسند ہے. میرے عزیزوں نبی نے حدیث میں سانپ کو مارنے کی لفظ رکھی ہے, سانپ کو دیکھ کے رونا نہیں ہے. مارنے سے شجاع ہوگا, دیکھ کے رونے سے شجاع نہیں ہوگا. یہ نبی کی حدیث ہے. اچھا تو آپ نے سن لیا وہ 4 صفتیں جو وجود کو مکمل کرتی ہیں وہ کون کون سی؟ علم و حکمت, عدالت, سخاوت اور شجاعت. پروردگار یہ سارا مجمع اس انتظار میں ہے کہ یہ 4 صفتیں ایک وجود میں دیکھ لے. دیکھیے اب ہے نکتے کی بات. پروردگار یہ سارا مجمع انتظار میں ہے کہ یہ 4 صفتیں ایک وجود میں دیکھ لے. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 4 صفتیں ایک وجود میں دیکھیں تو تنہا مولائے کائنات کی ذات ہی کافی ہے. یہ 4 صفتیں ایک وجود میں کیسے دکھیں گی؟ نبی نے فرمایا اگر علم و حکمت دیکھنا چاہتے ہو تو انا مدینۃ العلم و علی بابھا. میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے.
میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر تم عدالت دیکھنا چاہتے ہو تو اجزاکم علی، تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ اگر تم سخاوت دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے مت پوچھنا، پورے گھر کے لیے سورہ دہر ہے۔ اور شجاعت بھی ہم سے مت پوچھنا، خیبر والوں کے زخم آج بھی ہرے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلم۔ توجہ ہے، اگر آپ شجاعت دیکھنا چاہتے ہیں تو خیبر والوں کے زخم آج بھی ہرے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ چاروں صفتیں اس اکیلے کے اندر ہیں۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بات شجاعت کی آئی، ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں کہتا چلوں، اور جو میری محنت ہے 17-18 سال کی، اس جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں نا جو پڑھی تھی ہم لوگوں نے پہلے، لیکن پہلے واضح نہیں ہو سکی، وہ حدیثیں اب جا کے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک حدیث سنی تھی نا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، سنا ہے نا، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ہم لوگوں نے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ہم لوگوں نے اور سنی ہے، النظر الی علی عبادہ، حدیث کا مطلب 17 سال کے بعد سمجھ میں آیا، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے النظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے، وہ والی حدیث کم ہے۔ علماء نے بیان فرمایا وہ والی حدیث کم ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت یہ حدیث کم ہے، بلکہ پورا وجود علی عبادت ہے۔ صرف چہرہ عبادت نہیں ہے بلکہ پورا وجود علی عبادت ہے، تو یہ والی حدیث زیادہ ہے۔ اچھا، اس حدیث کا رابطہ کیا ہے آپس میں، وہ رابطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رابطہ کیا ہے؟ کہا سنیے، نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے عزیزو، نبی جس سے کہہ رہے تھے اس نے کہا یا نبی اللہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور میں ہوں آنکھوں سے اندھا، میری جانیں قربان ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور میں ہوں آنکھوں سے اندھا، تو میں تو عبادت نہیں کر سکتا، میں تو نہیں دیکھ سکتا، میں کیسے عبادت کروں؟ تو نبی نے فوراً کہا ذکر علی عبادہ۔ توجہ، نبی نے فوراً یہ جملہ کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میں کتابیں لکھنے والوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، علی کا ذکر عبادت ہے۔ دیکھیے ذکر کا تعلق دو چیزوں سے ہے، سننے کو بھی ذکر کہتے ہیں، بولنے کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ سن کے بھی ذکر ہوتا ہے اور بول کے بھی ذکر ہوتا ہے۔ نبی نے کہا تم صرف یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں اندھا ہوں، ذکر نہیں کر سکتا؟ سنو، اگر تم اندھے ہو تو بول کے عبادت کرو، میرے جانے قربان ہو جائے۔ اگر تم اندھے ہو تو بول کے عبادت کرو، اگر تم گونگے ہو تو سن کے عبادت کرو، لیکن عبادت سے باز نہیں آنا۔ اگر اندھے ہو تو بول کے عبادت کرو، گونگے ہو تو سن کے عبادت کرو۔ اور واقعاً اگر تم اندھے بھی ہو، گونگے بھی ہو اور بہرے بھی ہو تو حب علی عبادہ۔ یہ رابطہ تو اب 14 سال کے بعد سمجھ میں آیا۔ تو حب علی عبادہ، علی کی محبت ہی عبادت ہے، علی کی محبت ہی عبادت ہے۔ سائل نے نبی سے ایک چیز پوچھی تھی، نبی نے اسے 3 چیز بتا دی اور کہا سنو، اگر تم اندھے ہو، دیکھیے اب میں بالکل سماج میں اتر کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، انسان اگر اندھا ہے، آنکھیں کام نہیں کر رہی تو زندہ ہے، اگر سماعت کام نہیں کر رہی تو زندہ ہے، اگر منہ کام نہیں کر رہا، زبان کام نہیں کر رہی تو زندہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، حب علی عبادہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل کام نہ کرے تو مردہ ہے، میرے جانے فرما۔ نبی نے فرمایا کہ اگر دل کام نہ کرے تو کیا ہے؟ مردہ ہے۔ یعنی میرے عزیزو، نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری سماعت کام نہیں کر رہی تو سن کے عبادت کر لو، دیکھ کے عبادت کر لو، بول کے عبادت کر لو، اور تم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر حب علی عبادہ۔
علی کی محبت ہی عبادت ہے. یعنی نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی محبت کا نام زندگی ہے. محبت علی کو زندگی کہتے ہیں. علی کی محبت زندگی ہے. یقین جانیے ہم لوگ جو ہے محبت میں علی کو نہیں مانتے. ہم لوگ محبت میں تھوڑی مانتے ہیں. ہم لوگ اسلام کی ضرورت کا نام علی ہے تب مانتے ہیں. ہم لوگ محبت میں علی کو نہیں مانتے. اسلام کی ضرورت کا نام ہے. ایک آخری بات ہے لیکن بڑی خوبصورت ہے, توجہ سے سنیے گا. اسلام کی ضرورت کا نام کیا ہے؟ علی ہے. ہم لوگ نمازوں میں دعا کرتے ہیں نا, پنجگانہ نمازوں میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کرتے کہ نہیں کرتے دعا؟ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ. میں ترجمے میں کوئی فرق نہیں کر رہا, جو بھی ترجمہ کرتا ہوں, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے. مسلمان ایک وقت دعا نہیں کرتا. صبح میں دعا, دوپہر میں دعا, مغرب میں دعا, عشاء میں دعا, پنجگانہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اور کون سا سیدھا راستہ؟ کہا جس پہ نعمتیں نازل فرمائیں. کون سا سیدھا راستہ؟ صاف ستھرا نہیں. کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, وہ سیدھا راستہ کہ جس پہ نعمتیں نازل فرمائیں. میرے عزیزوں, ہم لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن ہم لوگ کبھی تلاش نہیں کرتے کہ یہ نعمتیں ہیں کس کے پاس. توجہ فرمائیے گا, میں صاحبان ادب کے حوالے گفتگو کر رہا ہوں. ہم لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن تلاش نہیں کرتے کہ یہ نعمتیں ہیں کس کے پاس. آئیے ذرا تاریخ اسلام میں دیکھا جائے کہ یہ نعمتیں کس کے پاس ہیں جس کی دعا ہم کر رہے ہیں. توجہ تو سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمت کہتے کسے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقے بازی نہ کرو. نعمت سنیے گا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقے بازی نہ کرو. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے. میرے عزیزوں, تاریخ کے جاننے والے موجود ہیں. یہ بھائی بھائی بنایا کس نے؟ رسالت نے. تو پہلی آیت میں رسالت نعمت ہے. توجہ میرے عزیزوں, میں محنت کر رہا ہوں. پہلی آیت میں رسالت نعمت ہے. ہم اور آپ مصلی پہ دعا کر رہے ہیں نا, پروردگار ہمیں اس کا راستہ دکھا جس پہ نعمتیں نازل فرمائی, اس کے راستے سے بچا جس پہ غضب نازل فرمایا. تو نعمتیں کتنی ہیں؟ پہلی آیت میں رسالت نعمت. دوسری آیت بڑی خوبصورت ہے جو سب آپ جانتے ہیں. میں آیت پڑھوں گا اور وزن میں آ جائیے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے دین کامل کر دیا, نعمتوں کو تمام کر دیا. بھائی دین کب کامل ہوا؟ توجہ, دین کب کامل ہوا؟ غدیر میں. نعمتیں کہاں مکمل ہوئیں؟ غدیر میں. اس کا مطلب ہے, اور کس کی ولایت کا اعلان ہوا؟ بھائی پہلی آیت میں ولایت نہیں, پہلی آیت میں رسالت نعمت, دوسری آیت میں ولایت نعمت یعنی امامت نعمت. تو نعمتیں کتنی بتائی میں نے آپ کو؟ دو. پہلی آیت میں رسالت نعمت, دوسری آیت میں امامت نعمت. اب میں آیت نہیں سناؤں گا, صرف قرآن کا ترجمہ کروں گا. تیسری آیت میں اللہ نے قرآن کو نعمت کہا, چوتھی آیت میں کعبے کو نعمت کہا. تو نعمتیں کتنی ہوئی؟ 4. ولایت, امامت, رسالت, قرآن اور کعبہ. نعمتیں ہوئی 4. ہر مسلمان مصلی پہ کھڑا ہو کے پنجگانہ دعا کر رہا ہے, پروردگار مجھے نعمت والا راستہ دکھا. توجہ کیجئے گا, مجھے نعمت والا راستہ دکھا, مجھے غضب والے راستے سے بچا. بھائی مسلمان مصلی پہ کھڑا ہو کے دعا تو کر رہا ہے لیکن تلاش نہیں کر رہا یہ نعمتیں ہیں کس کے پاس. میرے جانے قربان ہو, یہ نعمتیں ہیں کس کے پاس. تو میں بتانا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں, نعمت ہے کس کے پاس؟ نعمتیں 4 ہیں, رسالت, امامت, قرآن اور کعبہ. نعمتیں 4 ہیں. اب ذرا تلاش تو کیجئے, یہ نعمتیں ہیں کس کے پاس؟ زانو پر رسالت کو بٹھایا, نسل میں امامت کو دیا.
نہیں میرے لیے توجہ کیجئے گا. زانوں پر رسالت کو بٹھایا, نسل میں امامت کو دیا, بیٹے کی ولادت کو کعبہ دیا, اور گھر میں قرآن اتار دیا. یہ چاروں نعمتیں جس کے پاس ہے اس اکیلے کا نام ابو طالب ہے. توجہ آپ حضرات کی, یہ چاروں نعمتیں جس کے پاس ہے اس اکیلے کا نام کیا ہے؟ ابو طالب ہے. بھائی کمال کی بات ہے, ہم مصلی پہ تو کہتے ہیں کہ پروردگار اس کا راستہ دکھا جس پہ نعمتیں نازل فرمائیں, اور باہر نکل کے کہتے ہیں وہ ایمان ہی نہیں لائے تھے. کیا ستم ہے, کیا ستم ہے. مصلی پہ کہہ رہے ہیں ابو طالب کا راستہ, اور باہر نکل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایمان نہیں لائے تھے. میں نے کہا بیٹے کی ولادت کو کعبہ دیا. آپ کو معلوم ہے کربلا کا معرکہ ہوا ہے نا, وہ لا الہ الا اللہ پہ نہیں ہوا, محمد الرسول اللہ پہ نہیں ہوا. کربلا کا معرکہ ہوا ہے علی ولی اللہ پر. چونکہ لا الہ الا اللہ تو سبھی پڑھ رہے تھے, یزیدی جتنے تھے سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے, محمد الرسول اللہ کہہ رہے تھے, لیکن وہ علی ولی اللہ کہنے کو تیار نہیں تھے. میرے عزیزوں معرکہ وہی ہوا. میں ایک اتنی بڑی کتاب کا حوالہ آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں. سعودی عرب سے 10 سال پہلے ایک کتاب چھپی جس کا نام ہے حضرت علی کی جنگوں کا نقشہ. ایک جملہ میں بس یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت علی کی جنگوں کا نقشہ, 10 سال پہلے یہ کتاب چھپی. دل لگا کے سنیے گا. کتاب ہے حاکم نیشاپوری کی. جب نیٹ کی دنیا پہ نوجوان جائیں نا, آج تو نیٹ کی دنیا کا صحیح استفادہ ہی نہیں ہے. نیٹ سے جو بھی استفادہ ہے, ہم جو بھی حدیث دیکھتے ہیں, آیت دیکھتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ صحیح لکھی ہے غلط, پڑھا بھی نہیں اور دوسروں کو فارورڈ کر دیا. یعنی خود بھی گناہ میں ملوث, جو پڑھے گا وہ بھی گناہ میں ملوث. توجہ ہے. تو میرے عزیزوں ہمارے یہاں کیفیت یہ ہو گئی ہے. نوجوانوں سنیے دل لگا کے, حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے حضرت علی کی جنگوں کا نقشہ. کمال کی بات یہ ہے, عجیب جملہ کہا, نیٹ کی دنیا پہ اٹھائیے کتاب جا کے پڑھیے. آپ جب مقدمے میں جائیں گے نا, مقدمے میں خوبصورت سا جملہ ملے گا. حاکم نیشاپوری نے لکھا کہ نہ اولین میں کوئی پیدا ہوا نہ آخرین میں کوئی پیدا ہوا. بھائی لفظ تو سمجھ لیں, نہ اولین میں کوئی پیدا ہوا نہ آخرین میں کوئی پیدا ہوا, علی عین جوف کعبہ میں پیدا ہوئے. کہاں؟ جوف. جوف کہتے ہیں بیچو بیچ کو, یعنی وسطی کیفیت کو جوف کہتے ہیں. نہ اولین میں کوئی پیدا ہوا نہ آخرین میں کوئی پیدا ہوا, علی عین جوف کعبہ میں. جوف کعبہ میں. میں نے کہا حضور یہی بات تو ہم 1400 سال سے سمجھاتے چلے آ رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہ کعبے سے کعبے والوں کا شجرہ ملاؤ. یہی بات تو کب سے سمجھا رہے ہیں, کعبے سے کعبے والوں کا شجرہ ملاؤ. ہمارا اول بھی یہی آیا تھا, ہمارا آخر بھی یہی آئے گا. ہمارا اول بھی یہی آیا تھا, ہمارا آخر بھی یہی آئے گا. اور ان کتاب لکھنے والوں سے ایک ادبی جملہ کہہ کے بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. ہمارا اول بھی یہی آیا, ہمارا آخر بھی یہی آیا. اگر یقین نہ آئے تو انتظار کر کے دیکھو. صاحبان ادب تشریف فرما. اگر یقین نہیں آتا نا تو تھوڑا سا انتظار کر لو, خود بخود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. توجہ, بالکل مکمل ہونے جا رہی ہے بات. تو میرے عزیزوں کربلا جو لڑی گئی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اس لیے کہ بار بار امام حسین کیا کہہ رہے تھے؟ یہی تو کہہ رہے تھے کربلا میں کہ تم لوگ میرے خون کے پیاسے کیوں ہو. ایک مقصد, ایک میسج لے کے جائیے آخر میں, کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ تو لوگ یہی کہہ رہے تھے نا کہ بغضاً لابیک, بغضاً لابیک, ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہم اکٹھا ہوئے ہیں آپ کے باپ کی دشمنی میں, ہم علی کی دشمنی میں اکٹھا ہوئے ہیں. توجہ ہے. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یہ سوچا کہ کربلا نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ کربلا نے ہمارے ذہنوں میں کیا جولانیت عطا کی؟ کبھی آپ نے سوچا زندگی میں کہ کربلا نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ قبلہ آپ پڑھنا کیا چاہتے ہیں؟
ہم نے کہا سنیے، کربلا سے پہلے بھی نماز ہو رہی تھی، کربلا کے بعد بھی نماز ہو رہی ہے، کربلا سے پہلے والی نماز میں اور بعد والی نماز میں کیا فرق ہے؟ کہا حضور یہ بھی موضوع ہے کوئی؟ ہم نے کہا ہاں، کربلا سے پہلے جو نماز پڑھی جا رہی تھی اس میں فرق کیا تھا؟ کہا ولید نے کربلا سے پہلے ایک نماز ایسی پڑھا دی کہ جس میں کہا کہ ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، کہو تو 2 رکعت اور ہو جائے۔ بھائی یہ بھی کمال کی بات ہے کہ نماز پڑھنے والے صحابی، نماز پڑھانے والا ولید، لیکن کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ ولید جو تو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ نہیں، کربلا سے پہلے بھی نماز تھی، کربلا کے بعد بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہی ہے کہ کربلا سے پہلے جو نماز پڑھی گئی، پڑھانے والے بھی صحابی رسول کہے جاتے ہیں نا، لیکن کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکے کہ غلط ہو رہا ہے، کسی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکے کہ غلط پڑھا جا رہا ہے۔ آج اگر کسی مسجد کا پیش نماز اگر کوئی غلط نماز پڑھا دے یا کوئی غلط بات کہہ دے تو انصاف سے بتائیے لوگ ٹوکیں گے کہ نہیں ٹوکیں گے؟ لوگ ٹوکیں گے نا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ جہاں غلطی ہے وہاں پہ لوگ ٹوکنے پہ آمادہ ہیں۔ میں کہوں گا بھائی کربلا نے کچھ نہ دیا ہو لیکن کم از کم اتنا تو بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کچھ نہ دیا ہو کربلا نے، لیکن کم از کم حق و باطل میں تمیز بتا دی، حق و باطل میں فیصلہ بتا دیا کہ صحیح کسے کہتے ہیں اور غلط کسے کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے عزت کی موت تو برداشت ہے لیکن میں ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہتا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ آپ حسین ابن علی کی بات نہ کریں، کربلا میں اگر حسین کے بچوں کا تذکرہ کیا جائے تو وہ بھی اپنے مقصد میں اتنے محکم تھے، خدا کی قسم اتنے محکم تھے کہ بچوں نے یہ بتانے کے لیے تو کہا ہے دنیا والوں کو تاکہ پتہ چل جائے کہ حسین کے بچے کتنے پیاسے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہا کہ بابا مجھے پیاس لگی ہے، لیکن خدا کی قسم حسین کا کوئی بچہ عزم میں ٹوٹا نہیں، کوئی بچہ معرفت میں کمی نہیں تھی، اس لیے کسی بچے نے پیاس کا تذکرہ تو کیا لیکن کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ بابا میں بھوکا ہوں، کسی بچے نے نہیں کہا کہ بابا میں بھوکا ہوں۔ میرے عزیزوں، آج روز شہادت امام ہشتم ہے، امام رضا کی شہادت کا دن ہے، آپ حضرات مصائب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، امام کے لقب میں ایک لقب ہے غریب الغرباء، غریب الغرباء۔ آپ نے کبھی توجہ کی کہ حسین ابن علی کو غریب الغرباء نہیں کہتے، امام کاظم کو غریب الغرباء نہیں کہتے، آخر امام رضا کو غریب الغرباء کیوں کہتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کا ذہن پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ زیارت میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے غریبوں کے امام۔ میرے عزیزوں، جو وطن سے دور ہوتا ہے نا اسے غریب کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اسے غریب کہتے ہیں، جو وطن سے دور ہوتا ہے۔ آخر امام کتنی تنہائی محسوس کر رہے تھے، امام کتنا وطن سے دور تھے، کیوں غریب الغرباء کہا؟ سنیں گے مقصد؟ امام نے اس لیے خود کو غریب الغرباء کہا، اس لیے امام کو کہا جاتا ہے غریب الغرباء چونکہ حسین کے پاس علی اکبر ہیں، علی اصغر ہیں، جناب عباس ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں۔ امام کاظم کے پاس کون ہے میرے عزیزوں؟ امام کاظم کے پاس 9 امام ہیں۔ جنت البقیع چلے جائیے تو وہاں جو ہے 4 امام دفن ہیں، وہاں میرے عزیزوں یعنی ہر امام کا مونس کوئی امام ہے، لیکن ہائے رے میرا غریب امام اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ پورے خانوادے سے دور، بہن سے دور۔ امام رضا کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے نا۔ آپ نے اہتمام کیا ہے، آپ نے اہتمام کیا ہے۔ میں جملہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، کچھ امام ایسے ہیں نا
کہ جن پہ حق ہے کہ رویا جائے، جن پہ حق ہے کہ ماتم کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، حق ہے کچھ اماموں کا کہ ان پہ رویا جائے۔ کیوں رویا جائے؟ کہا اس لیے کہ امام کو جس قید خانے میں رکھا گیا تھا وہ قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ امام کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ امام کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ میرے عزیزوں، غریبوں کے امام ہے نا، امام علی رضا نے ایک جملہ کہا اپنے چاہنے والے سے، یعنی ابا سل سے، کہا کہ اے میرے چاہنے والے، مامون نے مجھے بلایا ہے، اس کا مقصد میں جانتا ہوں مجھے کیوں بلایا ہے، ہاں لیکن ایک جملہ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے چہرے پہ رومال ہو، میرا کلیجہ کٹ کے باہر آ رہا ہو، مجھے خون کی الٹیاں ہو رہی ہو، تو یہ سمجھ لینا کہ اب میں اس دنیا میں رہوں گا نہیں۔ مجھ سے کلام مت کرنا، مجھ سے گفتگو مت کرنا۔ میرے عزیزوں، اس نے ایک جملہ پوچھا ابا سل سے، کہا ابا سل نے کہا مولا مجھے اتنا اور بتا دیں کہ اگر آپ کی یہ کیفیت ہو گئی تو آپ کو غسل و کفن کون دے گا؟ مولا میں ہی تو دوں گا۔ کہا نہیں، معصوم کو غسل و کفن معصوم دیتا ہے، تم مجھے غسل و کفن مت دینا، میرا بیٹا مدینے سے آئے گا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میرے عزیزوں، ایک جملہ اور سنیے گا، آج کا اس پرسہ، امام رضا کا پرسہ سب سے پہلے اگر کسی کو دیجئے گا نا تو جناب سیدہ کو دیجئے گا۔ کیوں پرسہ دیجئے گا؟ اس لیے کہ سیدہ کی زیارت جنت البقیع میں نہیں پڑھی جاتی، امام رضا کے روضے میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ پرسہ پیش کریں گے نا تو کسے پرسہ پیش کیجئے گا؟ میرے عزیزو سیدہ کو پرسہ پیش کیجئے گا۔ اے بی بی، آج ہم اس کا پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو بی بی وطن سے بہت دور ہے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، ہاں لیکن امام حسن کی زوجہ موجود تھی، قاسم موجود تھا، آ کے بار بار سینے سے لپٹ رہا تھا، لیکن ہائے رے علی رضا، جسے زہر دیا گیا تو گھر کا کوئی ایسا نہیں ہے جو امام علی رضا کو سہارا دے سکے۔ اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اجرکم عند الزہرا، اجرکم عند الحسین، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، حسین ابن علی اس کا اجر دیں گے۔ جب مولا نے یہ جملہ ابا سل سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مامون نے مجھے بلایا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے مسائب بالکل دو جملے اور ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں آج کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جو بغیر روئے ہوئے واپس چلے جائے، اس لیے کہ سیدہ کو جواب دینا ہوگا۔ تم میرے لال کی فرش عزا پہ گئے تھے، تم نے علی رضا کا ماتم کیا لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، لہٰذا میں دو جملہ اور آخر میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ سادات کرام موجود ہیں، اگر کوئی جملہ سخت ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ امام واپس ہوئے، واپس ہونے کے بعد مولا نے لاکھ چاہا کہ میں اسے نہ نوش فرماؤں، لیکن کہا کہ نہیں، اسے نوش فرمانا ہوگا۔ امام نے نوش فرما لیا۔ اب امام کی کیفیت کیا ہے اس جملے کو سنیں۔ امام نے جیسے زہر کو نوش فرمایا، میرے عزیزو امام کے کلیجے کے ٹکڑے دل کے اندر محفوظ ہونے لگے۔ امام اتنی کمزوری محسوس کرنے لگے جب مولا کو آتے ہوئے دیکھا تو مولا کے چہرے پہ رومال تھا، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ ابا سلط نے کچھ پوچھنا چاہا لیکن مولا نے جواب نہیں دیا، ابا سل سے کچھ کہا نہیں۔ ایک جملہ جانے سے پہلے کہا تھا، جب کہا تھا نا مولا نے، کہا کہ مجھے غسل و کفن تو مت دینا، میرا بیٹا محمد تقی دے گا، تم مجھے غسل و کفن مت دینا۔ تو پتہ ہے کیا کہا مولا نے؟ ایک جملہ اور کہا تھا، کہا جب میرا بیٹا آئے نا تو اس سے ایک جملہ کہہ دینا کہ تمہارا بابا تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جب میرا بیٹا آئے تو اس سے کہہ دینا تمہارا بابا تمہیں بہت یاد کر رہا تھا، اور بڑی بڑی بے چینی کے عالم میں اس دنیا سے گیا ہے۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ مولا گئے حجرے میں،
جانے کے بعد حجرہ بند ہو گیا۔ اتنے میں ابا سلط کہتے ہیں میں بڑا حیرت انگیز ہوا کہ آخر امام محمد تقی آئیں گے کیسے، مولا مدینے میں ہے۔ اتنے میں ایک نورانی چہرہ آسمان سے نازل ہوا، نازل ہونا تھا کہ کہا کہ ابا سلط تم ہاتھ مت لگانا، میرا بابا معصوم ہے، میں معصوم کو غسل و کفن دوں گا۔ میرے عزیزوں لیکن امام علی رضا، میرے عزیزوں غسل سے پہلے امام علی رضا، خود امام علی نقی کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، میں نے دیکھا بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں سمجھ نہیں پایا۔ تو ابا سلط نے مجھ سے ایک جملہ کہا کہ تمہارے بابا نے تمہیں بہت یاد کیا ہے، اور ایک جملہ کہا ہے کہ اے ابا سلط مجھے بڑی شان و شوکت سے غسل و کفن ہوگا، کفن دیا جائے گا، لیکن ہائے رے میرا حسین کہ جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 3 دن تک میرے جد کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی غسل دینے والا موجود نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا موجود نہیں تھا۔ میرے عزیزوں امام کا جنازہ بہت شان و شوکت سے اٹھا، بہت شان و شوکت سے اٹھا۔ میں کہوں گا مولا غسل دینے والے بھی موجود تھے، کفن پہنانے والے بھی موجود تھے۔ ایک بچہ تھا جو آپ کے پاس تھا، بہت رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھا، لیکن مولا کوئی اسے رونے سے منع تو نہیں کر رہا تھا نا۔ مولا جب محمد تقی رو رہے تھے تو کوئی رونے سے منع تو نہیں کر رہا تھا نا، مولا کوئی تازیانہ تو نہیں لگا رہا تھا نا، مولا کوئی تماچے تو نہیں لگا رہا تھا نا۔ لیکن ہائے رے حسین کی بچی جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو اسے تماچے لگائے جاتے تھے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ میں مسائل تمام کر دیتا مسائل، لیکن میرے عزیزوں کچھ آنکھیں ایسی ہیں، میں رونے والوں سے خوشخبری ہے ان کے لیے جو آنکھیں دنیا میں رو رہی ہیں نا، انہیں آخرت میں رونا نہیں ہوگا، سیدہ کی شفاعت ان کے لیے موجود ہوگی۔ جملہ سنیے میرے عزیزوں، آپ کو معلوم ہے حسین کو بے گور و کفن جو ہے وہ رکھا گیا، 3 دن تک لاشا پڑا رہا نا۔ میں کہوں گا کتنی مماثلت ہے امام موسی کاظم کے تابوت میں اور امام حسین کے جنازے پہ۔ انہیں بھی پل بغداد پر رکھ دیا گیا، کوئی تابوت اٹھانے والا نہیں تھا۔ حسین کو 3 دن تک ایک جملہ اور مجلس تمام۔ سننے والے کیسے سنیں گے مجھے نہیں معلوم، بس ایک جملہ اور مجلس تمام ہے۔ آخری فرق تک میں توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، کربلا میں جو بھی گھوڑے سے گرا اس نے حسین سے کہا کہ آقا مجھے پیاس لگی ہے، آقا میں پیاسا تھا۔ جو بھی گھوڑے سے گرا اس نے حسین سے کہا کہ آقا میں پیاسا ہوں، لیکن خدا کی قسم حسین نے کسی سے نہیں کہا۔ میں اپنے سننے والوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ پھر حسین کی پیاس کو بتائے گا کون؟ حسین کی پیاس کو سمجھائے گا کون؟ حسین کے سینے میں کتنا درد ہے، حسین کو کتنی پیاس لگی ہے۔ 2 شخصیتوں نے بتایا کہ حسین کتنے پیاسے تھے۔ ایک علی اکبر نے بتایا میرے بابا کو کتنی پیاس لگی ہے۔ اللہ ان رونے والوں کو سلامت رکھے۔ آخری جملہ مجلس تمام، اللہ ان رونے والوں کو سلامت رکھے۔ ایک علی اکبر نے بتایا میرے بابا کو کتنی پیاس لگی ہے۔ جب علی اکبر نے کہا نا کہ بابا پیاس ہے جو مارے ڈال رہی ہے، تو کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ علی اکبر نے زبان رکھی لیکن فوراً کھینچ لی اور کہا بابا مجھ سے زیادہ تو آپ کے منہ میں کانٹے پڑے ہیں۔ ایک علی اکبر نے بتایا میرے بابا کو کتنی پیاس لگی ہے، اور ایک سکینہ نے بتایا کہ میرا بابا کتنا پیاسا تھا۔ مجلس تمام۔ ایک سکینہ نے بتایا میرے بابا کو کتنی پیاس لگی ہے۔ جب ذوالجناح واپس گیا نا،
خیمے میں تو میرے عزیزوں ایک بچی آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد گھوڑے کے گلے سے لپٹ گئی اور لپٹ کے ایک جملہ کہا. اس نے بتایا میرے بابا کو کتنی پیاس لگی ہے. کہا اسقیا ابی ام قتلا تشان, اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو وقت زب پانی ملا تھا یا پیاسا مار ڈالا گیا. میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. مومنین سے گزارش ہے, چونکہ کل بھی میں نے جب دعائیں کرائیں تو دعاؤں کے درمیان کچھ واسطے دیے تھے آپ کی خدمت میں. آج جب دعا کا موقع ہے, میں نے کل بھی نوجوانوں سے کہا تھا کہ سب سے اچھا دعاؤں کا وقت تبھی ہوتا ہے جب دل نرم ہو, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں. سیدہ کو یہ انداز بہت پسند ہے. یہ آنسو مرہم زخم حسین ہوتے ہیں نا. آئیے دعاؤں کا وقت ہے. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ, اے میرے اللہ یہ جتنا بڑا مجمع مجلس حسین میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہے, اے میرے اللہ ان سب کی شرکت کو قبول فرما. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ, اگر اس مجمع میں کوئی مقروض ہو, اگر کوئی پریشان حال ہو, پروردگار تو اس کی پریشانی کو دور فرما. میرے عزیزوں تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ, پروردگار تجھے حسین ابن علی کا واسطہ, جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان سب کو ہمیشہ سربلندی عطا فرما. پروردگار اگر کوئی اس مجمع میں بے اولاد ہو تو اسے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما. میرے عزیزوں ایک جملہ بس رابطے کے طور پر اور واسطے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں. دعا کیجئے گا ضرور. ان 4 دنوں میں آزما کے دیکھ لیجئے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آزما کے دیکھ لیجئے. جو دعائیں فرش ازاں پہ ہوتی ہیں وہ حتماً قبول ہوتی ہیں, اور خاص طور سے جو آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ ہو وہ حتماً قبول ہوگی. ہمارے یہاں خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں یا پاکستان میں خواتین کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے بچوں پر قربان کر دیتی ہیں, اپنے شوہر پر قربان کر دیتی ہیں. یعنی اگر شوہر گھر نہیں ہوتا تو کھانا نہیں بناتی, اس کے آنے کا انتظار. اگر بچے گھر نہیں ہیں تو وہ ٹھیک طریقے سے جی نہیں پاتی. اپنے پورے وجود کو اپنے شوہر اور بچوں پہ قربان کر دیتی ہیں. سمجھ جائیے گا للہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ اس میں سے کربلا گئے ہیں زیارت کے لیے؟ گئے ہیں آپ کربلا زیارت کو؟ جو نہیں جا سکے ہیں اللہ انہیں زیارت نصیب فرمائے, جو جا چکے ہیں اللہ انہیں دوبارہ زیارت نصیب فرمائے. کربلا جائیے, نجف گئے, مولائے کائنات کا کتنا عالی شان روضہ ہے, دیکھ کے بہت طبیعت خوش ہوتی ہے, آنے کو جی نہیں چاہتا. وہاں سے آپ کاظمین چلے جائیں, 7ویں امام کا روضہ, 9ویں امام کا روضہ بہت عالی شان ہے. کچھ لوگ سمجھتے جا رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ وہاں سے سامرہ چلے جائیں, 11ویں امام کا روضہ ہے, 10ویں امام کا روضہ ہے. اتنا عالی شان روضہ ہے کہ وہاں رہنے کو جی چاہتا ہے. آپ وہاں سے میرے عزیزوں مشہد آ جائیں, امام رضا کا روضہ بہت عالی شان ہے, اتنا عالی شان ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان سارے روضوں کو دیکھیں اور ایک مرتبہ جنت البقیع کے مزار کو دیکھیں. ان سارے روضوں کو دیکھیں اور جنت البقیع کے مزار کو دیکھیں. میرے عزیزوں ایسا لگتا ہے جیسے سیدہ کو 2 بار شہید کیا گیا ہو. ایک مرتبہ پہلو پہ دروازہ گرایا گیا, دوسری مرتبہ جو ہے وہ میرے عزیزوں سیدہ کی قبر کو مسمار کیا گیا.
سیدہ اتنی مجبور شخصیت کا نام ہے، دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ایسی شخصیت ہے کہ میرے عزیزوں میں نے جو جملہ مصائب میں آپ کی خدمت میں کہا نا کہ سیدہ کے دربار میں سیدہ کی زیارت نہیں پڑھی جاتی، امام رضا کے روضے میں زیارت پڑھی جاتی ہے، میں کہوں گا بی بی نے اپنی پوری زندگی کو اپنے شوہر پر قربان کر دیا، اپنے بچوں پر قربان کر دیا، بچوں کے اتنے عالی شان روزے اور بی بی کا ایسا بوسیدہ روزہ۔ لہٰذا اس مجلس میں دعا کر کے اٹھیے کہ پروردگار تجھے امام حسین کا واسطہ ہے، اے میرے اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا میرے مومنین، پروردگار تجھے حسین ابن علی کا واسطہ کہ ہم اپنی زندگی میں سیدہ کے روضے کی تعمیر دیکھ سکیں۔ میں نے یہ دعا کیوں کرائی آپ کو پتا ہے؟ سیدہ کے روضے کی تعمیر دیکھ سکیں، اس لیے کہ جب سیدہ کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا تھا نا تو سب سے پہلا جملہ بی بی نے کہا تھا کہ کوئی میرے بیٹے مہدی کو خبر کر دیتا، اس لیے کہ میرے پہلو میں اتنا درد ہے کہ مجھ سے کلام نہیں کیا جا رہا۔ سیدہ نے جب یہ جملہ کہا نا میرے عزیزوں یہ ہاتھ آپ کے دعا کے لیے اٹھے، پروردگار ان روتے ہوئے چہروں کو روز محشر شرمندہ مت ہونے دینا، اے میرے اللہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ جتنے بھی مومنین گریہ کر رہے ہیں پروردگار ان چہروں کو سرخرو کر دینا۔ میرے عزیزوں آخر میں دعا ہے ان افراد کے لیے بھی، ان بانیان مجلس کے لیے بھی جس نے اتنا اچھا مجلس کا اہتمام کیا ہے، پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کو پروردگار کامیابی عطا فرما۔ میرے عزیزوں آخر میں دعا ہے پروردگار ہم تمام دکھے ہوئے دلوں کی یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔